غازی عباس علمدار کی شہادت کی کہانی کربلا کے میدان میں پیش آنے والے ان عظیم واقعات میں سے ہے جو رہتی دنیا تک حق اور باطل کی کشمکش کی مثال بن گئے۔ ابتدائی زندگی اور فضائل حضرت عباس امیر المومنین حضرت علی اور حضرت ام البنین کے فرزند تھے۔ آپ اپنی خوبصورتی، بہادری اور شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ انہیں قمر بنی ہاشم کا چاند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ امام حسین پر قربان ہونے کی تاکید کی۔ آپ کی وفاداری، اطاعت اور جانساری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کربلا میں پانی کی بندش اور حضرت عباس کی ذمہ داری۔ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ 3 دن کی پیاس نے بچوں، خواتین اور مردوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ امام حسین کے ننھے بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ جب یہ منظر حضرت عباس نے دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ امام حسین کی اجازت سے پانی لانے کے لیے تیار ہوئے۔ علمبردار کی حیثیت سے امام حسین نے حضرت عباس کو اپنے لشکر کا علمبردار مقرر کیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی ہے۔ آپ نے اپنی بہادری اور دلیری سے کئی بار دشمن کے نرغے کو توڑا اور اہل بیت تک پانی پہنچایا۔ دریائے فرات کا سفر 7 محرم الحرام کو جب خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے تو حضرت عباس نے امام حسین کی اجازت سے 20 مشکیں ساتھ لیں اور کچھ سواروں اور پیدل افراد کے ہمراہ دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ عمر بن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو 4000 سپاہیوں کا لشکر دے کر فرات پر پہرا دینے اور پانی کی رسائی روکنے کا حکم دیا ہوا تھا، اور جب حضرت عباس کو اور ان کے ساتھی فرات کے قریب پہنچے تو عمرو بن حجاج کے لشکر سے سامنا ہوا۔ بات چیت سے پانی کا حصول ممکن نہ تھا، لہٰذا حضرت عباس نے شمشیر کے ذریعے پانی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمن پر حملہ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پانی پینے سے انکار اور مشک بھرنا۔ حضرت عباس نے فرات میں داخل ہو کر چل میں پانی لیا تاکہ اسے پی سکیں، لیکن انہیں فوراً امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے وہ پانی فرات میں واپس ڈال دیا اور مشک کو پانی سے بھر لیا۔ یہ حضرت عباس کی عظیم وفا اور ایثار کا بے مثال مظاہرہ تھا۔ آپ نے مشک کو اپنے دائیں بازو پر رکھا اور خیموں کا رخ کیا۔ شہادت کا لمحہ دشمن نے حضرت عباس پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے زید بن ورقا جہنی اور حکیم بن طفیل سنبسی نے مل کر آپ کے دائیں بازو پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا بازو قلم ہو گیا۔ آپ نے فوراً تلوار دوسرے ہاتھ میں لی اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ جاری رکھا۔ واللہ ان قطعتمو یمینی انی احامی ابداً اندائنی۔ خدا کی قسم اگر تم میرا دایاں بازو کاٹ دو تب بھی میں ہمیشہ اپنے دین اور سچے امام کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ابھی آپ حملہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اور ملعون نے آپ کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی قلم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مشک کو دانتوں میں دبا لیا اور خیموں کی طرف برنے لگے، لیکن ایک تیر مشک پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ اس کے بعد ایک تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ آپ نے امام حسین کو آواز دی، یا اخی ادرکنی، میرے بھائی مجھے سنبھالیے۔ امام حسین کی آمد۔ امام حسین جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ زخموں سے چوٹ زمین پر پڑے ہیں۔ امام حسین نے اپنے بھائی کا سر اپنے دامن میں رکھا۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ حضرت عباس نے امام حسین کا چہرہ دیکھا اور اپنا سر دامن امام سے جھٹک کر زمین پر رکھ دیا اور عرض کیا، مولا میں نہیں